اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ تعالی اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چلے گئے۔ جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی بچی زار و قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بچی کے پیچھے چلے گئے۔ قبرستان پہنچ کر چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کے قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ چھوٹی بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کسی نے روشن کیا ہوگا۔ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کسی نے بچھایا ہوگا۔ اے بابا جان، کل رات کو میں نے گھر میں آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے۔ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا۔ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج کس نے اڑائی ہوگی۔ اے بابا جان، کل رات کو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینے میں پوچھتی رہی، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا۔ اے بابا جان، کل رات تک تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا۔ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا۔ اے بابا جان، کل رات کو تو میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غم کے مارے اور دکھواری میں چھوٹی بچی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا آپ بھی اسی حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑے مکوڑے نے کھا لیا؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا یا ناکام رہے۔ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو پرتے شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو گز پہ ناک ہو کر اس قدر زور سے پیستی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار ہے تو
اس پر پڑتی بھی گناہ کیوں کیے؟ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تو مجھے جواب دیتے تھے۔ آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات پر محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ چھوٹی بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔